أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب سجدہ میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے نہ مانا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں. وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، آپ رہیں، انتا، آپ، وزوجک الجنہ، وزوجک، اور آپ کی عورت یعنی آپ کی اہلیہ اما حوا علیہ السلام، جنہ، جنت میں، وکلا، اور آپ دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغداً، فراوانی سے، حیث شئتما، جہاں سے آپ چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے پاس مت جانا، درخت کے قریب بھی مت جانا، فتکونا من الظالمین، پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ انسان کی میں نے تخلیق کی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور انسانوں کے سب سے باپ، سب کے دادا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، یہ سب سے پہلے پیدا ہوئے. اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کی جائے گی کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا. بہرحال اما حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا فرمایا. اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ، پیدا کرنے سے پہلے کہ یا اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں میں خلیفہ بھیجنے لگا ہوں. تو اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی پہلے کہیں ڈیوٹی پر ہو اور وہ آدمی وہاں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، اب اس کی جگہ دوسرے آدمی کو کہیں بھیجا جائے اسی جگہ پر ڈیوٹی کے لیے، تو افسر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ظلم نہیں کرنا ہے، وہاں پر ظالم نہیں بننا ہے. حالانکہ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا نئے آدمی جانے والے کا کہ میں وہاں پر جا کے ظلم کروں گا. لیکن کیا پہلے وہاں پر ایک کام ہو چکا تھا؟ پہلے وہ ایک پہلے آدمی نے اسی جگہ پر فیل کیا تھا. اسی بنا پر اس دوسرے کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے نے وہاں پر ظلم کیا تھا، تم بھی جا کے وہیں پیسے وہاں پر ظلم نہ کرنا. چونکہ فرشتوں کے ذہن میں وہ جنات کا وہ بات موجود تھی کہ جنات نے زمین کے اندر فساد مچایا تھا، تو انہیں سمجھا شاید یہ انسان بھی زمین کے اندر فساد مچائے گا ہی جس طرح جنات نے مچایا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بہرحال پھر وہ آپ نے واقعہ سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کی پیشی. اس میں ایک فرشتوں نے جملہ کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں، کسی کو کوئی چیز بھول جائے، بات کرتے وقت کوئی چیز بھول جائے تو 7 دفعہ اگر سر پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھی جائے تو امید ہے اللہ سے کہ اس کو وہ چیز یاد آ جائے گی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اسی طرح کہیں امتحان دے رہے ہیں ہم، اور امتحان میں یاد کیا ہوا سوال بھول گیا، یاد کی ہوئی کوئی چیز بھول گئی، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ سر پہ رکھ کر یہ پڑھ لے
7 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، یہ آیت پڑھ لے، آیت کریمہ، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سے اس کو یہ آیت، یہ جو بھولی ہوئی چیز ہے وہ یاد ہو جائے گی۔ بہرحال اس میں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اے اللہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، یعنی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی منشا کے مطابق کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی منشا کے مطابق ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں بتلایا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ، آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم ان کو سامنے پیش کرو، نام آدم علیہ السلام نے سارے نام سنا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اور اپنی حاکمیت کا اظہار فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں زمین و آسمان کے اندر، اور جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے سب میں جانتا ہوں۔ پھر جو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو حکم دیا، یہ بات آیت کا ترجمہ سنیے گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ بعض معترضین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس للملائکہ، فرشتوں کو کہا، تو گویا شیطان کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں کہا تھا، یا تو یہ ہوتا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلِلْإِبْلِيسِ اسْجُدُوا، کہ فرشتوں سے اور ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الملائکہ الا ابلیس، یا تو آیت یوں ہوتی کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کر دیا، لیکن آیت تو یوں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتہ نے سارا سجدہ کر دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس شروع کے جملے سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ فرشتوں کو حکم تھا سجدے کے لیے، اور پھر آگے انکار شیطان کے سجدے کا کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 5 آدمی میں سے ایک کو کہا کہ جا کے پانی لے آؤ، ایک کو کہا پانی لے آؤ، اب ایک نے پانی نہیں لے کے آیا، بندہ سب کو ڈانٹے بھائی میں نے کہا تھا پانی لے آؤ، پانی نہیں لے کے آئے، تو سارے اعتراض کریں گے کہ آپ نے تو صرف اس کو کہا تھا، آپ اس کو ڈانٹے، ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ تو یہ اعتراض بنتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا نا، جس کی مشابہت اختیار جس لحاظ سے، وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر ایک قوم، ایک اجتماعیت، دیکھیں نا آج ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی یہ دعا کرے کہ میں اللہ میرا حشر فرعون کے ساتھ کرے نعوذ باللہ، تو کیا خیال ہے؟ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ اور اگر یہ دعا کرے اللہ میرا حشر نبی علیہ السلام کے ساتھ کرے تو کیا خیال ہے؟ لوگ کہیں گے اللہ میرا بھی حشر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، دعا کریں گے۔ تو جو آدمی اکٹھے رہتے ہوں، ایک گروپ یا اکٹھے رہتے ہوں، ایک مجمع ہو، تو ان کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب ایک بڑے عہدے والا بڑا صاحب اب سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چند آدمیوں کو کہتا ہے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ اب بظاہر مخاطب اس کے چند آدمی ہیں، لیکن جتنے اس کے ماتحت ہیں سارے کھڑے ہو جائیں گے، کہ کیا اس حکم کے اندر میں سارے باقی بھی شامل ہیں۔ بہرحال سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی کا اعتراض یہ نہ ہو، کوئی اعتراض یہ بنا کر قرآن کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اس میں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظلم بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، پھر شیطان کو تو حکم ہی نہیں دیا تھا، پھر شیطان کی نفی کیوں کی جا رہی ہے، مذمت کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ ایسی بات نہیں۔ شیطان فرشتوں کی چونکہ اجتماعیت تھی، فرشتے زیادہ تھے، شیطان ان کے زمرے میں آتا تھا، شیطان ان کے زمرے میں آتا تھا، پھر وہاں پر رہتا تھا، عبادت گزار تھا، اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھتا تھا، اور بڑی عبادات کرنے والا تھا، اور بڑا مقرب تھا، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا تھا کہ فرشتوں میں رہتا تھا۔ تو چونکہ جس کثرت تعداد فرشتوں کی تھی تو حکم فرشتوں کو دیا، اس زمرے میں شیطان بھی اس میں داخل تھا۔ اس کی مثال بھی سمجھیں کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو مردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مرد ایسے کرے، اب صیغہ اس میں مردوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس حکم کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور نماز کا حکم ہے، تو اب نماز کا حکم اگر صیغہ مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہیں، تو یا وضو کا حکم ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو
اب یہ بظاہر مخاطب صحابہ سے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کوئی عورت جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو وہ وضو نہیں کرے گی؟ حکم اس کے لیے بھی ہے۔ تو ایک کو مخاطب کر کے دوسرے کو حکم یہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ تو کوئی اس بات پہ اعتراض نہ کرے، قرآن پہ اعتراض نہ لگائے کہ قرآن تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظلم بیان کر رہا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ پھر کہا فسجدوا الا ابلیس۔ اب سجدے کا کیا حکم ہے؟ یہ سجدہ عبادت کے طور پر تھا یا تعظیمی سجدہ تھا، یا کہ سجدہ نہ عبادت کے طور پر تھا نہ تعظیمی سجدہ تھا؟ صرف جہت آدم علیہ السلام کی تھی، باقی سجدہ حقیقت میں اللہ ہی کو تھا۔ تین قسم کی باتیں، یا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یا یہ سجدہ عبادت کے طور پر تھا، یا یہ سجدہ اللہ ہی کو تھا، صرف جہت آدم علیہ السلام کی۔ تو جو سجدہ تعظیمی ہے سجدہ تعظیمی، یہ بات ذرا زیادہ دل کو لگنے والی ہے، کیونکہ سجدہ عبادت تو کسی دور میں بھی اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ پھر سجدہ اللہ ہی کو تھا، یہ بات بھی ذرا قریب معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ ہی کے حکم سے سجدہ تھا تو گویا اللہ ہی کا تھا، لیکن سجدہ تھا آدم علیہ السلام ہی کو، تعظیمی سجدہ تھا، آدم علیہ السلام کی شان اللہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ ایک بات جو انسانیت کو سکھانے کے لیے کہ جب بھی تمہیں کسی بات کا حکم دیا جائے اس میں قیل و قال نہ کرو، چوں چرا نہیں، جیسا اللہ کا حکم ہے ویسے ہی تم کرو۔ جیسے شیطان تھا، جو چوں چرا کرے گا وہ پھر برباد ہو جائے گا، وہ باغی ہو جائے گا، اور وہ دھتکارا بھی جا سکتا ہے، دھتکارا بھی جا سکتا ہے۔ کہ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، چپکے سے بات مان لی، چپ کر کے بات مان لی، سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی وہ تعظیم، فرشتوں کی وہ عظمت، فرشتوں کا وہ وقار، ان کی وہ نعمتیں، وہ ساری اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ شیطان نے چوں چرا کی کہ چونکہ اگرچہ میں بڑا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، چونکہ زمین نیچے ہوتی ہے، چونکہ یہ زمین سے پیدا ہوا ہے، یہ چونکہ حقیر ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو یہ چون چرا جو کرتے ہیں دین کے معاملات میں، یہ اپنے آپ کو برباد کرنے والے ہیں کہ دین کے معاملات میں چون چرا نہیں چلے گی۔ بس جب حکم آ گیا، اللہ کا جو حکم جس طرح ہے اسی طرح ماننا ہے، اس میں چون چرا اپنی مرضی نہیں، اگرچہ مگرچہ نہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا، نہیں، بس اگر مگر نہیں، جو اللہ کا حکم جیسے ہے ویسے ماننا۔ بس فرشتوں نے ویسے ہی مانا، کامیاب۔ شیطان نے چون چرا کی، نہیں مانا، ناکام، ہمیشہ کے لیے گھٹتا۔ بہرحال فرشتے نے انکار کیا، کہا بابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر بھی کیا۔ تکبر کس بات میں کیا؟ انکار تو کیا کہ سجدہ نہیں کیا، تکبر اس بات میں کیا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یعنی اللہ کا حکم کر سامنے ہو، اس میں آدمی کو چاہے جتنے بھی اپنے آپ کو حقیر ماننا پڑے، وہ حقیر بن جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس پر کسی غریب نے اس سے غلطی ہوگی، غریب سے، یا غلطی نہیں، جان بوجھ کے اس نے کوئی ظلم کر دیا۔ اب اول تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیں۔ اب یہ کہے گا کہ یا اس نے کسی غریب کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی بڑے نے کسی غریب کے ساتھ ظلم کر دیا، یوں مثال ذرا اچھی سمجھ آئی۔ اب اول تو یہ ہے کہ جا کے اس سے معافی مانگے، چاہے بے شک بڑا ہے لیکن ظلم اس نے کیا، یہ معافی مانگے گا۔ اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اللہ کے بڑا چھوٹا انسانوں میں یہ نہیں ہے، جو تقوی پر جتنا آ گیا وہ اللہ کے ہاں اس کی عظمت قدر ہے۔ بہرحال بڑے نے اگر چھوٹے پر ظلم کر دیا تو اول تو یہ ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگے، لیکن یہ کہے گا جی کہ میں بڑا، مثال بڑے بھائی ہے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہیں کچھ ظلم کر دیا، یا اس کو غصہ کر دیا، یا اس کو ڈانٹ دیا فضول میں، یا اس کو کوئی حق چھین لیا۔ اب بڑا بھائی کہے نہیں، چھوٹا میرے پاس آئے گا، میں کیوں اس کے پاس جاؤں، میں تو بڑا ہوں، میں اس کے پاس کیسے جاؤں؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو عاجزی دکھاتا ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، رفعہ اللہ من کان، حدیث کے الفاظ ہے کہ من وضع للہ رفعہ اللہ، اس قسم کی حدیث کے الفاظ ہیں میرے زبان پر، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔
اس لیے اللہ کے حکم کے مقابلے میں آدمی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں تو اس میں میری انسلٹ ہے. جیسے شیطان نے کہا تھا نا کہ جی میں اس کو سجدہ کیسے کروں آدم علیہ السلام کو, اس میں تو میری انسلٹ ہے, میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا انسلٹ ہے, میرا حکم تھا تجھے تو سجدہ کرنا ہے, تو میرے حکم کو دیکھتا کہ میں نے تجھے حکم دیا ہوا ہے. اپنی انسان کو تجھے اپنی عزت بڑی پیاری ہے, میں دیکھتا ہوں تو کیسے عزت کرتا ہے, ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا, ہمیشہ کے لیے دھتکارے گا. اب ہمیشہ کے لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے, اپنی گردن نیچے کر لینی چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے, اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے. پھر فرمایا وکان من الکافرین, کہ شیطان نے تکبر بھی کیا, انکار بھی کیا, تو اس لیے وہ کافر میں سے ہو گیا. اور بعض وہ لکھتے ہیں کہ وکانا چونکہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس لیے کہا کہ اب وکانا من الکافرین کا لفظی ترجمہ کریں کہ وہ کافروں میں سے تھا, تو لوح قلم میں اللہ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایسا انکار کرے گا اور یہ دھتکارا جائے گا, اس لیے وہ کافروں میں سے پہلے کافروں کے لیے اس کا نام لکھا ہوا تھا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یہ بات جب ختم ہوگی پھر آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام, جیسے میں نے عرض کیا کہ اما حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا ہوئی اور پھر جنت کے اندر رہنے لگی. اللہ نے کہا جو چاہو جہاں سے مرضی چاہو وافر مقدار میں کھا لو. صرف ایک قید لگا دی, چونکہ ایک تربیت کرنی تھی کہ دنیا کے اندر آپ کو ساری چیزیں ملیں گی, لیکن ان چیزوں میں سے جو ممنوعات ہیں ان سے آپ نے آپ کو بچانا ہے. فتکون من الظالمین, ورنہ تم ظالموں میں سے ہو. چونکہ یہ تربیت کرنی تھی تو اس تربیت کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت جو ہے وہ مختلف جو ہے نا, وہ روایت میں مختلف جو ہے نا اس کا, بعض کہتے ہیں انگور کا درخت تھا, بعض کہتے ہیں انجیر کا درخت تھا, بعض کہتے ہیں گہیوں کا درخت تھا, بعض کہتے ہیں کون سا درخت, مختلف روایت میں مختلف جو ہے نا وہ درختوں کا تذکرہ آتا ہے. پر جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے منع کیا کہ بھائی اس کے پاس نہیں جانا, یعنی اس درخت کو استعمال نہیں کرنا ہے. اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا فتکون من الظالمین, یہ انسانوں ساری آنے والی انسانیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو آزادی دی ہے کہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما, جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ. صرف ایک قید لگائی ہے, کیا؟ حرام نہیں کھانا. بس کیا قید لگائی ہے؟ حرام نہیں کھانا ہے. باقی جو مرضی حلال ہے اللہ نے آپ کو فراوانی سے دیا ہے, فراوانی سے کھاؤ, لیکن حرام کی طرف نہیں جانا ہے. اگر حرام کی طرف جاؤ گے فتکون من الظالمین, تم ظلم کرنے والے میں سے ہو جاؤ گے. کس پر ظلم؟ وہو ظالم لنفسہ غیر مبین, اپنے آپ پر ظلم کرنے والے, اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. انسان گناہ کر کے, نافرمانی کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, دوسرے آدمی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اپنا ہی بگاڑ رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, فسجدوا, تو سب سجدے میں گر پڑے, الا ابلیس, سوائے شیطان کے, ابا, اس نے انکار کیا, واستکبر, اور تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے تھا. وقلنا, اور ہم نے کہا, یا آدم, اے آدم علیہ السلام, اسکن, آپ رہیں, اسکن انت, آپ رہیں, وزوجک, اور آپ کی اہلیہ زوجہ, الجنہ, جنت میں, وکلا منہا رغدن, اور اس جنت میں سے کھائیں, رغدن, فراوانی میں سے, فراوانی سے کھلا کھائیں, مطلب یہ کھلا کھاؤ, بے دریغ کھاؤ, حیث شئتما, جہاں سے مرضی جائیں, ولا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے پاس مت جانا, فتکونا من الظالمین, اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس میں ایک بحث چڑھتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل, ونعوذ بك من النار, ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, ونعوذ بك من المحيا والممات. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم. جزاك الله.